کریمہ سے پھر ہدایت کیا ملی کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان کی تخلیق کو 6 ایام کے اندر مکمل کیا ہے، 6 ادوار کے اندر، تو کیا ہدایت ملی؟ وہ جو ہدایت ملی ہے وہ یہ ہے، حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ عظیم تابعی، انہوں نے 2 باتیں لکھی کہ آج کے پڑھنے والے قاری کو، سامع کو اس آیت سے ہدایت کیا ملی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 2 باتیں ملی۔ ایک بات یہ، قرآن پڑھنے والے کی اللہ یہ تربیت کر رہا ہے اس آیت سے کہ کسی کام کے اندر بھی جلد بازی نہیں کرنی، کسی کام میں بھی جلد بازی نہیں کرنی، تحمل، استقلال، صبر، یہ خوبیاں اور یہ صفات اور اوصاف پڑھنے والے کی طبیعت میں قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہر کام کو آہستگی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور تدرج کے ساتھ اس کو مکمل کرو، یہ تربیت کر رہا ہے قرآن۔ ان الفاظ کے ذریعے یہ میسج دیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو کام بھی جس کے اندر صبر نہیں ہوگا، استقلال نہیں ہوگا اور جلد بازی ہوگی، ہلڑ بازی ہوگی، حسن نظم نہیں ہوگا، حسن ترتیب نہیں ہوگی، اس کے اندر پلاننگ، منصوبہ بندی، فکر نہیں ہوگا، اور پلاننگ ہوگی، پلاننگ نہیں ہوگی، منصوبہ بندی نہیں ہوگی، ویژن نہیں ہوگا، نہ اپنے مبدا کی خبر، نہ منتہا کی خبر، اس میں کوئی ویژن نہیں، فکر نہیں، ہلڑ بازی ہے، جلد بازی ہے، اس کام کا جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ پانی کے بلبلے کی طرح ہو، وہ کبھی بھی دیر پا نہیں ہو سکتا۔ اور جس کام میں تدریجن، جس کام کو تدریجن کیا جائے، آہستگی سے، مختلف سٹیپ سے گزار کے، مختلف فیزر سے گزار کے، مختلف ادوار مراحل سے گزار کے اس کو مکمل کیا جائے، اس میں حسن نظم ہو، اس میں حسن ترتیب ہو، پلاننگ ہو، منصوبہ بندی ہو، اس کام کا جو نتیجہ ہوگا صدیوں تک اس کا ملنے والا پھل قومیں کھاتی رہی۔ یہ تربیت کی جائے۔ بتائیں ذرا، اللہ سے بھی بڑھ کے کوئی قدرت والا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ وہ قادر ہے، وہ ہر طاقت کا مبدا ہے، ہر طاقت کا مصدر ہے، وہ قدرتوں کا مالک ہو کے اس کائنات کو 6 ادوار کے اندر پیدا کر رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اگر وہ چاہتا تو ایک لمحے کے اندر نہیں بنا سکتا، بنا سکتا تھا۔ اگر وہ بنا لیتا تو کیا خیال ہے اس میں کوئی کمی رہ جانی تھی، کوئی نقص رہ جانا تھا؟ نہیں۔ یہ جو ہم بات بات پہ کہتے ہیں سبحان اللہ، بولے ذرا سبحان اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ جب وہ ہر نقص سے پاک ہے، ایک لمحے کے اندر اگر وہ کائنات بنا دیتا تو ہر نقص سے یہ پاک ہونی تھی، لیکن وہ قدرتوں کا مالک ہو کر کائنات کی تخلیق کو 6 مراحل سے گزار کے مکمل کر رہا ہے، تو ہمیں فرما رہا ہے انسان تو ہے ہی کمزور، تو ہے ہی محتاج، تو خطاؤں کا پتلا ہے، تو غلطیوں کا اور خطاؤں کا مرکب ہے، تجھے جلد بازی کیا ہے؟ جب میں قدرتوں کا مالک ہو کر اس کائنات کو 6 ادوار میں بنا رہا ہوں تو پھر لازم ہے کہ ہر کام کے اندر، تمہارے ہر کام کے اندر مختلف مراحل اور مختلف ادوار اور مختلف فیزر سے گزارنے کی کیفیت ہونی چاہیے، یہ خوبی ہونی چاہیے۔ تو پہلی اس آیت کریمہ سے تعلیم اور تربیت کی جو بات ملی یہ ملی۔ دوسری بات یہ ملی کہ یہ کائنات کوئی محض حادثاتی طور پر معرض وجود میں نہیں آئی، جیسے سائنس نے کہا کہ یہ دھماکہ ہو گیا، یہ دھماکہ ہو گیا، اور دھماکے کے نتیجے میں کیا بن گئی؟ یہ کائنات بن گئی۔ یہ دھماکہ وغیرہ نہیں ہوا، اس کے پیچھے مکمل پلاننگ ہے، منصوبہ، اور یہ بھی سائنس کا پہلا موقف ہے۔ آج جدید سائنس اپنے موقف سے پیچھے آ گئی۔ جدید سائنسدانوں کو پڑھے، وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں
کائنات کا ایک ایک کائنات کی مخلوق، جمادات، حیوانات، نباتات، ان کی نشو و نما کا ایک ایک پروسیس اس کو دیکھے، دل گواہی دے گا کہ اس کائنات کے بنانے کے پیچھے کسی کامل کی کامل منصوبہ بندی ہے۔ تو یہ حادثاتی طور پر مارد وجود میں نہیں آئی، اس کے پیچھے یہ اس بنانے والے کی ایک کامل منصوبہ بندی ہے۔ یہ بات اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ بیج بوتے ہیں زمین میں، شام کو بویا صبح نکلا ہے؟ نہیں، شام کو آپ نے بویا ہے کہ سورج کی تپش کو اللہ حکم دیتا ہے، وہ اپنا رول پلے کرتا ہے اور زمین کی چھاتی کو پھاڑ کے وہ کومپل باہر نکلتی ہے، پودا بھی سارا نکلتا ہے، پھر کومپل ہے، پھر مین برستا اس پر، پھر وہ آہستہ آہستہ بنتا پودا، پھر اس میں اللہ خوشہ پیدا کرتا ہے، خوشے میں دانے، پھر سورج کو حکم دیتا ہے وہ اس کو پکاؤ، پھر رنگ آہستہ آہستہ اس کا تبدیل ہوتا ہے، پھر کسان کے ذہن میں وہ ڈالتا ہے کہ پک گئی ہے جا کے کاٹ لو، وہ اس کو کاٹتا ہے، پھر خشک کرتا ہے، پھر تھریشر کرتا ہے، پھر مشین پہ جاتی ہے، پھر آٹا، پھر آگ جلتی ہے، چولہا، پھر روٹی بن کے آپ کے آگے آئے۔ اگر اللہ چاہتا یہ سارے مراحل درمیان سے مائنس کر سکتا تھا، پکی پکائی کھانا آپ کے سامنے آ جاتا، کھانا تو آ جاتا، لیکن اللہ کے وہ انوار تجلیات جو اس کومپل کے اندر نظر آ رہے ہیں وہ انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ وہ فرما رہے انسان تو جس شے کی تخلیق کو دیکھ تیرا دل پکار اٹھے گا، سبحان اللہ، جس شے کی تخلیق کو دیکھ، جس محلے کو دیکھے گا تجھے نظر آئے گا کہ اس کے پیچھے کسی کی منصوبہ بندی ہے۔ قرآن سے پوچھنا چاہیں تو سورۃ المومنون ہے، 23 نمبر سورت، اس میں انسان کی تخلیق کا پروسیس بھی بیان ہوا ہے، مختلف مراحل۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد آدم ہے۔ پھر آگے فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، انسان کی تخلیق ایک نطفہ تولیدی قطرے سے ہوئی۔ مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد باقی انسان ہے، یعنی جو مٹی سے بنے آدم اور نطفہ سے جو بنے باقی انسان ہے۔ در حقیقت جو نطفہ ہے اس کی بنیاد بھی مٹی ہے۔ یہ جن خوراکوں سے بنتا ہے وہ خوراکیں کہاں سے نکلتی ہیں؟ زمین سے، تو بنیاد اس کی بھی مٹی ہی ہے۔ پھر آگے فرمایا تو یہاں سے شروع کرنا نطفہ، یہ پہلا مرحلہ۔ پھر آگے فرمایا ثم خلقنا النطفہ علقہ، پھر رحم مادر کے اندر کچھ مہینوں بعد جونک کی صورت میں معلق وجود بنا دیا۔ پھر کچھ مہینے گزرے تو فرمایا فخلقنا العلقہ مضغہ، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کو ہم نے گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیا۔ کچھ مہینے گزرے، اگلے مرحلے میں اس کی تخلیق ڈال دی، فخلقنا المضغہ عظاما، اس میں ہڈیاں پیدا کر دی۔ کچھ مہینے گزرے تو فرمایا فکسونا العظام لحما، ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ اب یہاں تک تخلیق انسان کی بھی ہے، جانور کی بھی ہے۔ جانور بھی انہی مراحل سے گزرا، لیکن جب انسان کی باری آئی آگے تخصیص کے ساتھ فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر، اس کو دوسری صورت میں بدل کر تدریجاً نشو و نما دی۔ پھر آگے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، جب یہ بن گیا اس کی آنکھیں، چہرہ، اس کے کان، اس کے نین نقش بن گئے، بنا کے خود رب کہہ رہا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ نے کتنی پیاری شکل۔ اب دیکھیں اگر اللہ چاہتا یہ سارے درمیان کے جو پروسیس ہیں، یہ جو مراحل ہیں ان کو مائنس کر دیتا اور 5-5 6-6 فٹ کے انسان بنا بنا کے اللہ دنیا میں بھیجتا جاتا، تو کیا ایسا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا، لیکن ایک محلے سے دوسرے محلے میں جب وہ ٹرانسفر ہوا تو اس وقت جو اس کی جلوہ نمایاں ہیں وہ انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے۔ تو انسان تخلیق کے جس محلے کو دیکھے
اس سے نظر آئے گا کہ اس کے پیچھے حسن نظم ہے، حسن ترتیب ہے، اس کے پیچھے اس کامل کی کامل منصوبہ بندی ہے۔ یہ سبق ملا ہے۔ میں اس سے جو اگلی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ مشن جو مجھے تیار کر کے، ہم جیسوں کو تیار کر کے آپ کے پاس بھیجتا ہے۔ ہم یہ ساری باتیں کو اماں جی کے پیٹ سے تو نہیں سیکھے ہیں۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں نہیں بول دی، میرے جو میرا یار، ہم یہ گھر سے نہیں سیکھے یار، اس مرکز علم و عرفان پہ جاتے ہیں، وہاں جوڑیاں پھیلاتے ہیں، خیرات ملتی ہے۔ یہ جو مشن ہے یہ بھی کوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بنایا، یہ کوئی دھماکہ نہیں ہوا، کوئی حادثہ نہیں ہوا ملک میں کہ آگے بڑھ کے طاہر القادری صاحب نے اس حادثے کو کیچ کروا لیا اور دوسرے دن جماعت بن گئی اور تحریک بن گئی۔ ایسا نہیں ہوا، اس کے پیچھے بھی مراحل ہیں۔ تو یہ ہمارے جتنے مجھ سے سینئر احباب یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے وہ لٹریچر پڑھا ہوگا، مراحل ستہ، منہاج القرآن اور مراحل ستہ۔ یہ مشن بھی مراحل ستہ سے گزرا ہے۔ پہلے مرحلے کا نام ہے دعوت، دوسرے مرحلے کا نام ہے تنظیم، تیسرے مرحلے کا نام ہے تربیت، چوتھے کا نام ہے اتحاد امت، پانچویں کا نام ہے بیداری شعور، اور آخری اور چھٹے مرحلے کا نام ہے غلبہ دین حق۔ یہ 6 مراحل ہیں اس تحریک اور مشن کے۔ یہ راتوں رات چھو کرنے سے نہیں بنا، کوئی حادثہ نہیں ہوا، کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ ہم نے آگے بڑھ کے ہوشیاری اور چلاکی کے ساتھ کیش کروا کے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل کے یہ تحریک بنا دی اور تحریک بلڈ اپ ہو گئی اور راتوں رات۔ اس کے پیچھے محنت ہے، یہ مختلف ادوار سے گزرا ہے۔ کب؟ ابھی حضور شیخ الاسلام دنیا میں آئے نہیں تھے، آپ کے والد محترم مکہ المعظمہ میں کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ کے یہ دعا کر رہے تھے کہ مولا ایسا بیٹا دے جو دنیا میں تیرے محبوب کے دین کو سب پرچموں سے بلند کر سکے۔ کچھ دنوں بعد آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ نے بشارت سنائی کہ فرید الدین آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، یعنی حضور شیخ الاسلام کی شکل۔ پھر اس کے بعد یہ میٹرک سے پہلے کی بات ہے، میٹرک سے پہلے حضور شیخ الاسلام کے میٹرک سے پہلے کی، جب آپ جنگ کی سرزمین اور اذان فجر سے پہلے گلیوں میں آوازیں دیتے اور نوجوانوں کو نماز فجر کے لیے جگاتے، نماز کے بعد پھر لے جاتے آپ دریا کے کنارے، وہاں قرآن کی تلاوت ہوتی، پھر وہاں محفل نعت ہوتی، محفل ذکر ہوتی، اور پھر ان کو بتاتے کہ میں دنیا میں مستفی انقلاب برپا کروں گا، میں مستفی معاشرے کے قیام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں گا۔ یہ دیکھیں کب سے پلاننگ ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے دروس شروع کیے، کراچی سے خیبر آزاد کشمیر پورے ملک کے اندر دروس عرفان قرآن شروع کی۔ جنہوں نے لوگوں کو دعوت دی، جنہوں نے دعوت قبول کر لی، اس مرحلے سے گزر گئے، ان کو دوسرے مرحلے میں داخل کر دیا، وہ ہے تنظیم، تحریک بنا دی۔ جو تحریک میں آئے ان کو اگلے مرحلے میں داخل کر دیا، وہ ہے تربیت، ان کی تربیت کی۔ وہ شب بیداریاں، وہ 10 روزہ اعتکاف، وہ سبزہ زار مینار پاکستان کی عالمی میلاد کانفرنس، وہ ورکشاپس، وہ ٹریننگ سیشن، وہ شب بیداریاں، محفل ذکر، اذکار، یہ سب تربیت ہو رہی تھی۔ جو تربیت کے مرحلے سے گزرے ان کو اتحاد امت کے مرحلے میں داخل کر دیا، اور ان کے ذہنوں میں یہ ڈالا کہ یہ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں تب تک کسی دینی قیادت کو خوشی ہی نہیں ہوتی جب تک کسی پہ کفر کا فتویٰ نہ لگا دے۔ کوئی شخص، کوئی ایک مسلک دوسرے مسلک کی مسجد میں جائے تو آگے سے کفر کا فتویٰ لگ جاتا، کوئی کسی کی مجلس میں بیٹھنے کو تیار نہیں، تو کم از کم ایک ایسا پلیٹ فارم تو ہونا چاہیے کہ جہاں سارے مسلمان بیٹھ جائیں۔ سب ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے۔ اس صدی کے اندر شیخ الاسلام نے ان کو بتایا ہے
کہ تم کافر نہیں، تم سب مسلمان ہو، تم سب مسلمان ہو۔ اتحاد امت کا شعور دیا، اور جب اتحاد امت کے اس مراحل سے گزرے پھر ان کے شعور کی کھڑکیوں پہ یہ دستک دی۔ اپنے حالات کا جائزہ تو لو۔ وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول کے ساتھ، اور یہ ملک ملا اور ہم جا کی سمت رہے۔ بیداری شعور، اب یہ مشن اسی محلے سے گزر رہا ہے۔ بیداری شعور، انشاءاللہ یہ محلہ مکمل ہوگا، آگے جو محلہ آئے گا غلبہ دین حق، انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی، آقا علیہ السلام کی نظر عنایت ہوگی، اس ملک سے طاغوت کے سارے پرچم سرنگو ہوں گے، اور حسین کے نانا کے دین کا پرچم سب سے اونچا ہوگا۔ اس لیے یہ تحریک فطرتی اصولوں کے ساتھ بنی ہے۔ واللہ جھوٹ ہو زبان چل جائے، یہ تحریک منہاج القرآن یہ اللہ کی جو فطرتی اصول ہیں ان اصولوں کے تحت بنی ہے، اور جو فطرتی اصولوں کو تحت بنتی ہے اس کو کبھی گرہ نہیں لگتا، اس کو کبھی گرہ نہیں لگتا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاز کی سپیڈ سے یہ مشن جا رہا ہے، جہاز کی سپیڈ کے ساتھ۔ تو یہ فطرتی اصولوں کے ساتھ، اور فطرتی اصول یہی ہے کہ 5 مرلے کا مکان بنانا ہے، یا پلازا بنانا ہے، یا کوئی انسٹیٹیوٹ بنانا ہے، یا کوئی کالج یا یونیورسٹی ہے، جو کام بھی کرنا ہے اس کے اندر اگر تدرج نہیں، اس کے اندر اگر پلاننگ نہیں، حسن نظم نہیں، تو فرمایا حضور اسلام نے سمجھ لو العجلۃ من الشیطان، وہ رب کی طرف سے اس کی توفیق نہیں ہوئی، اس میں شیطان کی مداخلت ہوئی ہے۔ اور جس کے اندر حسن نظم پایا جائے، ترتیب، پلاننگ، تدرج یہ پایا جائے، تو اس پر حضور نے فرمایا تعوذ من الرحمن، سمجھ لو اس کام کی توفیق کس طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد پھر آگے لفظ استعمال ہوا، یہ کائنات کی تخلیق 6 ادوار کے اندر مکمل ہوئی، پھر آگے فرمایا ثم استوى علی العرش، بولے ذرا ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنی شان کے مطابق مسند اقتدار پر جلوہ افروز ہوا۔ لفظ ہے استوا، لغوی معنی اس کا یہی ہے بیٹھنا، ہم بھی اسی کیفیت میں نا بھی استوا بیٹھنا۔ تو بیٹھنے کا معنی اس لفظ کا تب کیا جائے گا جب کہ انسان کی نسبت سے آئے، تو یہاں انسان کی نسبت سے نہیں ہے، یہاں اللہ کی نسبت سے، انسان کی نسبت سے آیا ایک مقام پہ۔ سورۃ المومنین وہی جو میں سنا رہا تھا، یہ نوح علیہ السلام کے لیے آیا۔ نوح علیہ السلام جو یہ آیت نمبر ہے 27 سورہ مومنون کی، تو صبح و شام قوم کو ڈراتے تھے کہ تم میری بات نہیں مان رہے، میں تمہیں جس نظام کی طرف بلا رہا ہوں تم نہیں مانتے، تو ڈرو اس وقت سے جب اللہ کا عذاب آئے گا، پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو ایک دن اس قوم کے کچھ سرپنچ کہنے لگے کہ نو یہ صبح و شام ڈرایا نہ کرو ہمیں، جو لے کے آنا لے آؤ۔ پنجابی میں کہتے ہیں جگہ سب کڑنے کھڑ لیں، یہ کہا۔ تو اس پر پھر رب تعالیٰ نے فرمایا نو ان بدبختوں کی یہ جرت کہ یہ تجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لے کے آنا لے آؤ، اب ایسا کرو فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، اب کشتی بنا لو۔ پوچھا مولا کیوں؟ فرمایا عذاب آنے والا ہے پانی کی شکل میں، سیلاب، طوفان، اور یہ سب غرق ہو جائیں گے۔ عرض کیا مولا یہاں کہاں پانی آئے گا، ریتلے میدان، پہاڑ، یہ سارے۔ تو فرمایا نہیں، وَفَارَ التَّنُّورِ، جیسے تندوروں سے آگ نکلتی ہے ایسے پانی زمین اپنے چشمے کھول دے، تو کشتی بنا لو۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر شے کا جوڑا جوڑا بٹھا لو اس میں، وَأَهْلَكَ، گھر والوں کو بٹھا لو، ماننے والوں کو بٹھا لو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، سوائے ان بدبختوں کے جنہوں نے تیری بات نہیں مانی، ان کے بارے میں نے ایک ہی فیصلہ کر لیا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، انہیں میں نے غرق کر دیا۔
یعنی سے یہ پتا چلا کہ جب مصلحین تھک جائیں بلا بلا کے، اور جن کو بلا رہے ہیں وہ آگے سے تانے ہی دیتے ہیں کہ جڑا سب کڈنی کڈ لے، آگے سے یہی کہتے ہیں یہ ایجنٹ ہے، یہ ایجنٹ ہے، آتے ہیں تو بریف کیس بھر کے دے جاتے ہیں۔ جب قوم اپنے مصلحین کے بارے میں یہ کہے، یہ رویہ ہو اور ان کی دعوت سے قوم نہ جاگے، پھر رب فطرتی اصولوں کے ساتھ ان کو جگاتا ہے اپنے طریقے سے۔ میرے منہ میں خاک، جھوٹ ہو میری یہ بات، مگر کڑیوں سے کڑیاں ملائیں، لگتا یہی ہے اب پاکستانیوں کو رب اپنے طریقے سے جگانا چاہ رہا۔ تم نے نہیں مانی بات، جس نے میرے محبوب کے دین کا نام لیا اس طرح تمہیں بلایا جا رہا ہے، مصطفی انقلاب، مصطفی معاشرے کا قیام، تم نے آگے سے سوائے تعلق کے کچھ دیا ہی کوئی نہیں۔ اب لگتا یہ ہے کہ پاکستان اس کو اللہ پاک اپنے طریقوں سے جگانا چاہ رہا ہے۔ رستے میں کوئی درجن سے زیادہ پٹرول پمپ پھرے، تیل نہیں ملا۔ اور احمد رضا صاحب کو میں کہہ رہا تھا کہ دعا کریں میں پہنچ جاؤں آپ تک۔ اس طرح کے معاملات اب بڑھنے جا رہے ہیں، پٹرول، پھر آٹا، پھر کھانے پینے کی چیزیں، پھر ایک دوسرے کو۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو بیل کے آئیکن پہ کلک کریں۔ مزید اچھی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے